ہم پہ مصیبت پڑتی ہے، جب ہم پہ کوئی مشکل پڑتی ہے، جب ہم پر کوئی برا وقت آتا ہے تو ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر جا کے ہم ان سے منتیں کرتے ہیں، ہم ان کے بارگاہ کے اندر جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ پیرا بچا، اے اللہ کے دے نیک بندے بچا، اے درویش تو بچا، اے اولیاء اللہ ہمیں بچائے۔ جب جاتے ہیں اس سے پہلے ہم ان کی ذات تک نہیں پوچھتے، پھر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ جب ہم پر مصیبت اور مشکل پڑتی ہے تو ہم پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، درویشوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اللہ والوں کی خدمت میں بھی جاتے ہیں کہ ہم پہ مصیبت آ گئی، ہم پہ مشکل آ گئی، ہماری مدد کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سنگی ساتھی دوست واسی آج پھر آستانہ عالیہ دربار عالیہ چراغیہ کیرو پرکاشی حاضر۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 9 جون سن 2025 انشاءاللہ تعالیٰ اسی آستانہ عالیہ دربار عالیہ چراغیہ کیرو پرکاشی حاضر۔ خصوصی گل ہے، خاص گل، بڑی خوبصورت گل واسطے حاضر ہاں۔ انشاءاللہ روزانہ کوئی نہ کوئی خوبصورت گل ہوتی ہے جی کام آوے۔ آج بھی ایک بڑی خوبصورت گل ہے، ویڈیو آخر تک دیکھنا، مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور زندگی چ کام آنی ہے گلاں۔ اگر درمیان دے اندر ویڈیو چھڑ دیتی اور گل سمجھ نہ آئی تو پھر مزہ نہیں آنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو پوری دیکھنا تاکہ گل دا مزہ آوے۔ بزرگاں دی گل ہے، آباء و اجداد دی گل ہے، سیاںاں دی گل ہے، اور جڑی سمجھی سنی اور اودے تے عمل دی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو گلاں سمجھن والی ہوندیاں نے اور پوری سنن والی ہوندیاں نے، درمیانے چھڑ کے جان والی گلاں نہیں ہوندیاں نے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے شادی کی پہلی رات ایک بات کہی۔ وہ بات کیا تھی؟ عورت نے اپنے شوہر سے شادی کی پہلی رات یہ کہا کہ دیکھ بھئی تیرے نال میری شادی ہو گئی ہے، ہن میں نمازی پرہیزی ہاں اور میں شریعت دی پابند ہاں، میں ایک وعدہ تیرے نال رہنا ہے اور ایک وعدہ بھی لینا ہے کہ بھئی جڑا نا اپاں اپنی زندگی ہے نا وہ شریعت دے مطابق گزارنی، یعنی میں اپنی زندگی جو ہے نا وہ شریعت کے دائرے کے اندر گزارنا، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنی، عبادت کرنی ہے، اور ہر کام شریعت کے دائرے میں کرنا، شریعت کے خلاف اگینسٹ نہیں کرنا۔ وہ تو میاں جیڑا جی وہ بڑا خوش ہے، میں کہا بھی ایسے نالوں چنگی گل کہڑی ہوئے گی کہ بھی تو اور میں شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ میاں نے چنانچہ اس سے وعدہ کر لیا شادی کی پہلی رات کہ انشاءاللہ ہم جو ہے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ زندگی گزرتی رہی، 2-4 دن گزرے تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ عورت اس کے ماں باپ یعنی اپنے شوہر کے ماں باپ، اپنے ساس اور سسر کے کوئی کام نہیں کرتی، نہ ان کے کپڑے دھوتی ہے، نہ ان کو کھانا دیتی ہے، نہ ان کو پانی پلاتی ہے، نہ ان کی کوئی خدمت الغرض نہیں کرتی۔ شوہر نے پوچھا کہ آپ نے تو شادی کی تھی اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے گے، لیکن تو جڑا نا میرے نہ ماں دی عزت کردی ہے ماشاءاللہ، تو نہ میری ماں دی خدمت کردی ہے، نہ میرے پیو دی خدمت کردی ہے، نہ انہوں نے کھانا دیندی ہے، نہ انہوں نے پانی دیندی ہے، نہ انہوں نے کپڑے لتے انہوں دے دھوندی ہے، کچھ بھی نہیں کردی۔ آخر ہے کی وجہ؟ اس نے کہا کہ دیکھو اپنا ایک وعدہ ہوا تھا کہ ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے، تو تم مجھے بتائیں کہ شریعت کے اندر کہاں لکھا ہے کہ عورت ساس سسر کی خدمت کرے، کھانا کھلائے، ان کے کپڑے دھوئے، ان کے کپڑے استری کرے، یا کوئی بھی کام کرے؟ شریعت میں یہ کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا۔ صرف وہ اپنے ماں باپ کے کر سکتے، اپنے ساس سسر کے نہیں، جب تک وہ بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر ہے۔ لیکن ساس سسر کے گھر دیور بھابی سب کسی کے بھی یعنی خدمت کرنے کا، کپڑے دھونے کا اور کوئی لوازمات کا بھی کہیں شریعت کے اندر نہیں لکھا، تو میں ان کے کام نہیں کر سکتی۔ ہاں تو مجھے علیحدہ گھر دے، علیحدہ جگہ پر مجھے بٹھا، تو میرا شوہر ہے، تیری جتنی خدمت ہوگی میں کروں گی، تیرے پاؤں کے نیچے رہوں گی، ٹھیک ہے نا، تیرے پاؤں بھی دباؤں گی، تیری خدمت بھی کروں گی، تیرے آگے بھی نہیں بولوں گی، شریعت کے مطابق تیری پوجا کروں گی، تمام کام کروں گی، لیکن میں تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی، شریعت میں کسی جگہ نہیں لکھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ شریعت کے مطابق میرے وعدہ تھا، اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا، وہ بہت ہی پریشان ہوا۔ اب جب ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ پہ پھرا، جگہ جگہ پہ گیا، اسے اس بات کا سلوشن، اس بات کا حل، اس مشکل کا جو ہے کوئی حل اسے کہیں بھی نہ ملا۔ اور دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہمیں کوئی حل کہیں سے نہیں ملتا تو ہم درویشوں کی خدمت میں جاتے ہیں، ہم اللہ والوں کی خدمت میں جاتے ہیں، ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم پہ مصیبت پڑتی ہے، جب ہم پہ کوئی مشکل پڑتی ہے، جب ہم پر کوئی برا وقت آتا ہے تو ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر جا کے ہم ان سے منتیں کرتے ہیں، ہم ان کے بارگاہ کے اندر جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ پیرا بچا، اے اللہ کے دے نیک بندے بچا، اے درویش تو بچا، اے اولیاء اللہ ہمیں بچائے۔ جب جاتے ہیں اس سے پہلے ہم ان کی ذات تک نہیں پوچھتے،
پھر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ جب ہم پر مصیبت اور مشکل پڑتی ہے تو ہم پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، درویشوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اللہ والوں کی خدمت میں بھی جاتے ہیں کہ ہم پہ مصیبت آ گئی، ہم پہ مشکل آ گئی، ہماری مدد کیجیے۔ اور یہی حال اس بندے کا ہوا کہ جب اس پر یہ مشکل آئی، اسے جگہ جگہ پر دیکھا کہ کوئی بات کا سلوشن نہیں، یہ ایک اللہ والے کی خدمت میں گیا، اپنے مرشد کی بارگاہ میں گیا اور وہاں جا کے اسے عرض کی کہ حضور مجھ پر کرم کرے، میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، شریعت میں نہیں لکھا، میرا وعدہ تھا، میرے گھر میں یہ کیا معاملہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ اللہ کا نیک بندہ کہ وہ بزرگ وہ خاموش ہو گئے اور کچھ دیر کے لیے حالت مراقب میں گئے اور سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد اللہ والے پھر اللہ والے ہوتے ہیں، پھر یہ جو بات کرتے ہیں زمانہ دیکھتا ہے، جو یہ زبان سے نکالتے ہیں پھر زمانہ نکالتا ہے۔ تو پھر اللہ والوں نے کیا کہا؟ بڑی سننے والی بات ہے اور بڑی توجہ طلب ہے اور بڑی اخیر گل گئے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے ان بندوں نے، ان بزرگوں نے اس بندے کو کہا کہ اے بندے تو اس طرح کر، اے کر کہ جڑا نا اپنی بیوی نو کہہ کے میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ نے کہا بھی وہ کی میں نے کہا بھی تو انہوں جا کے کہیں کہ شریعت کے اندر اگر ماں باپ کی، میرے سسر ساتھ، تیرے سسر اور ساس کی خدمت کا نہیں لکھا تو میں شریعت کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں کہ دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا ممانت نہیں۔ بندہ شریعت کے اندر ہے کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، یہ کبھی شریعت میں کہیں منع نہیں لکھا۔ اگر تو میرے والدین کی خدمت نہیں کرتی تو میں اس لیے دوسری شادی بھی ضرور کروں گا کہ شریعت کے اندر دوسری شادی کرنا بھی ممانت نہیں ہے۔ تو اپنا وعدہ ہوا تھا کہ ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس بندے نے کہا پیرا تھینک یو، تیری بڑی مہربانی، تو نے مجھے یہ بات بتائی۔ وہ جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بیوی اپنا وعدہ ہوا تھا کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے کہیں نہیں لکھا کہ تم میرے ماں باپ یعنی اپنے ساس سسر کی کہیں پہ خدمت کرے، ان کے کپڑے لتے دھوئے ہیں اور ان کے کپڑے استری کرے، ان کو پانی پلائے، کھانا دے، آؤ بھگت کرے، کہیں نہیں لکھا شریعت کے اندر۔ لہٰذا یہ بھی شریعت میں نہیں لکھا کہ بندہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ میں دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اب دوسری شادی کرنے لگا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، اس کے پیر زمین سے نکل گئے کہ بھئی کس بات پہ مجھ میں کوئی کمی ہے؟ میں نے تیری بات نہیں مانی، میں نے تیری کوئی نافرمانی کی ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کس بات پر تو دوسری شادی کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا تو بہت اچھی ہے، کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، لہٰذا بات صرف اتنی سی ہے کہ شریعت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، تو لہٰذا اس ضمن میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تیری بات سے یہ معافی مانگتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، میں آج سے تیرے ماں باپ کی خدمت بھی کروں گی، انہیں پانی اور استری کپڑے بھی کروں گی، کپڑے بھی دھوؤں گی اور ان کو کھانا بھی کھلاؤں گی، جو کہے گا وہ میں کروں گی، پر تو دوسری شادی نہ کر۔ لہذا اس نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ میرے دوستو، تمام سننے والے سنگی ساتھیوں، اس بات کا سنانے کا مقصد کیا ہوا؟ اس بات کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی ملتا ہے ہمیں اپنے مرشد کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے ملتا ہے، جس کا کوئی حال ہو، کوئی مشکل و مصیبت کا حل نہ نکلے تو ہم اللہ والوں کی خدمت میں جاتے ہیں، وہ سلوشن نکال دیتے ہیں، وہ حل نکال دیتے ہیں جو کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ وہ اتنے دانا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، نور سے، کہ ہم نہیں سوچتے۔ یہ اللہ والے اور مرشد پاک اور ہمارے والدین ہیں، ہمارے بزرگ، جو سوچتے ہیں اور جو ہمیں عمل کی تنقید کرتے ہیں، جو ان کے پاس سلوشن ہوتا ہے وہ ہمیں دنیا کے کسی کے پاس بھی نظر نہیں آتا۔ ایک تو ہمیں اپنی مصیبت، اپنے مصائب، اپنے معاملات کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں جانا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں اپنے والدین، اپنے آبا و اجداد، چاہے بیوی ہے، چاہے بچے ہیں، چاہے کوئی ہے، ہمیں یہ تلقین کرنی چاہیے کہ شریعت کے اندر اگر ایک پہلو میں کوئی چیز لکھی ہے ایسی کہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس میں یہ لکھا ہے، تو لہذا اگر کوئی چیز نہیں بھی لکھی لیکن عملی زندگی کے اندر ان کے اجر و ثواب اور ان کی برکتیں، رحمتیں بہت زیادہ، جن میں والدین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہماری جد ہے، اگر ہماری نو، ہمارے آنے والی بہو یا کوئی بیوی بچے اگر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین کی خدمت نہیں کرتے، اگر وہ ہمارے والدین کی بھگت نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، ان کی بات والدین کی نہیں مانتے، تو کل کو جو ہماری اولاد ہوگی، جو ہمارے بچے ہوں گے، وہ بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ لہذا جیسی کرنی ویسی بھرنی کا حساب ہے۔ تو آج وہ کام کریں۔ ہر بات اس سے سلوشن نہیں نکلتا، ہر بات کا سلوشن اللہ کے نیک بندوں کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی فرما برداری اور اپنے والدین کی رضا کے اندر پوشیدہ ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو آگے شیئر کیجئے گا،
آگے پہنچائیے گا۔ اگر کوئی اچھی بات، نیک بات آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کو سلامتی عطا فرمائے، اور فرما برداری اپنے والدین، ساس سسر اور گھر بار کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔